میرے لیے تو یہ اعزاز کا مقام ہے کہ جو یہ فقہ کے لوگ ہیں اور خاص طور پر جو اہل کتاب ہے اور اہل کتابوں کے صف میں آج آغا سید عباس رضوی قمی کا بھی ایک اضافہ ہوا کشمیر میں، جس کے لیے میں بہت ہی ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو میں ابھی اپنے جو شروعاتی تقریر میں بھی کہا کہ کشمیر ایک بھنور سے نکل رہا ہے، ایک طوفان میں پھنس گیا تھا کشمیر، تباہی اور بربادی میں پھنس گیا تھا کشمیر کی سویلائزیشن کو تباہ کیا گیا، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ایسے فرقے نمودار ہوئے جو ایک ایسا لیسن لوگوں کو کہنے لگے جسے لوگ منتشر ہو گئے۔ یہاں پہ ایک کلیئر نظام بنا ہوا ہے پچھلے 700 سالوں سے۔ یہاں پہ حضرت بلبل شاہ صاحب تشریف لے آئے، فقہ حنفی لے کے آئے، یہاں پہ ہمارے امیر کبیر آئے، فقہ حنفی لے کے آئے، یہاں پہ ان کے جعفریہ سلسلے میں امام جو تھے شمس الدین عراقی صاحب آئے، اور اس کو وہاں پہ بھی بلتستان میں جو ہمارا حصہ تھا، یہ مت سوچو بلتستان کوئی دوسرا ملک ہے، ہمارا حصہ ہے، کشمیر ہے، گلگت ہمارا ہے، ہمارا حمزہ ہمارا ہے، دورانت لائن ہماری ہے، کاشگر زنجنگ تک ہمارا ہے۔ تو ایسے لوگوں نے یہاں کام کیا تھا اور ایک ایسا نظام کشمیر میں بنایا تھا کہ ساری دنیا فخر سے دیکھتی تھی کشمیر کو، لیکن خون، تباہی، بربادی یہی دیکھنے کو ملا۔ اور شکر ہے اس وقت یہ بالکل اہل حنفیہ بھی ایک اپنے اس کو نوجوانوں میں ریئلائز ہوا کہ ہم اپنے امام اعظم کے اس مشن کو جو یہاں اولیاؤں نے لایا اس کو مضبوط کریں گے۔ اور اس پہ جو گلشن ولایت ہے، میں گلشن ولایت کو پڑھ رہا تھا، ایک لفظ پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک انٹرنیشنل کنواس بھی دیا، انہوں نے وہ کربلا کے واقعات بھی اس میں ذکر کیے جہاں پہ یزید نے ہی واز دا فرسٹ ٹیررسٹ۔ یزید کون تھا؟ ایک ٹیررسٹ تھا، اس ٹیررسٹ نے کربلا کا واقعہ کیا، اور ابھی ہم اس دکھ سے نہیں نکل رہے ہیں۔ اور کشمیر میں شکر الحمدللہ یہاں پہ چاہے فقہ جعفری ہو، فقہ حنفی ہو، یہ آپس میں بھائی بھائی، فقہ شافعی ہو، فقہ حنبلی ہو، فقہ مالکی ہو، یہ آپس میں بھائی بھائی رہے۔ یہاں کبھی آپس میں نفرت نہیں تھی، اس کو غلط نہیں کہتے تھے، اس کو غلط نہیں کہتے تھے، لیکن ایک نیا ایسے آیا ہے جس کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کتابیں ہیں، ان کتابوں کو 72 لاکھ کتابیں ہماری جلائی گئی، 72 لاکھ صرف پچھلے چند دہائیوں میں۔ سب سے پہلے ایک بڑی لائبریری حضرت بل میں جلائی گئی، 2 بڑے خطرناک ثانیہ ہوئے، ایک تو موئی مقدس کی چوری 1962 میں، دوسرا لائبریری حضرت بل کی جہاں ہمارے حنفیت کی لاکھوں کتابیں چلائی، اور اس کے بعد سلسلہ ہوا۔ لیکن اب ایک ایک کر کے جیسے ایک چونٹی شبنم کا قطرہ جمع کرتی ہے، ایک ایک شبنم کا قطرہ سمندر بناتی ہے، ہم دوبارہ ایک سمندر بنانے کی تعمیر میں لگے ہیں، اور وہ ان کتابوں کے ذریعے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جناب، جو ہمارے آج کے گلشن ولایت جو ہم بیسیکلی جو یہ کتاب گلشن ولایت میرے قلم سے لکھی گئی ہے، اصل میں اگر دیکھا جائے کہ کشمیر کی جو تاریخ ہیں یہ ایک علمی تاریخ ہیں، یہ ادبی تاریخ ہیں۔ اگر پورے ورلڈ میں دیکھا جائے تو کشمیر میں میرے خیال میں تعلیمی اعتبار اور علمی اعتبار کے حوالے سے بہت آگے ہیں اور تھی۔ اصل میں نے اس کتاب میں چند جو اوراق جو لکھے ہیں، قلم بند کیے ہیں، بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ 1300 سال تقریباً کسی جگہ پہ خون ریزی نہیں ہوا تھا۔ 1300 سال ایک مسلمان کا قتل نہیں کرتا تھا، ایک مسلمان کی نفرت نہیں کرتا۔ جس وقت خلافت عثمانیہ اس کو ختم کیا گیا ہے، اس کے بعد ایسا ایک عقیدہ آ گیا ہے
کہ جو صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے اور دوسروں کو بالکل نہیں سمجھ رہا ہے، نہ حنفیوں کو سمجھ رہا ہے، نہ جعفریوں کو سمجھ رہا ہے، نہ شافیوں کو سمجھ رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کتاب میں نے کیا قلم بند کیا، وہی جو حقیقی دین ہے اور حقیقی قرآن ہے، جو حقیقی سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بدقسمتی سے اس 100 سال میں قرآن کے آیات کو غلط تفسیر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلط تفسیر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر آپ یہ خون ریزی پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی سبب ہے، اور اس خاص آئیڈیالوجی کے لیے کتنا ڈالر خرچ کیے گئے ہیں اور کتنا خرچ ہو رہا ہے صرف اپنی ریاست کو بچانے کے لیے اور اپنی انا کو بچانے کے لیے۔ اور میں نے اس کتاب میں یہی کوشش کی کہ حقیقی دین، حقیقی اسلام اور حقیقی قرآن اور حقیقی سنت لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تاکہ جو آئندہ کی نسل ہے، جو جوان نسل ہے، کہ وہ حقیقی اسلام کو سمجھیں، تاکہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام پیار کا دین ہے۔ اس علاقے کا نام HMT خوشی پورہ میں یہ تقریب چلیے آپ بیٹھتے ہیں۔ عرفان حیدر صاحب ہے۔